کچوچھا شریف حضرت مخدوم سمنا قدس سرہ کے آستانے کے خادم اور انتظامیہ کمیٹی کے سیکریٹری حضرت سید خلیق اشرفی دامت ظلہ العالی سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، خانقاہ عالیہ عارفیہ کے دعوت پر یہاں آنے کا اتفاق ہوا ہے اور اس سے پہلے 2 مرتبہ آنے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ حضرت کہیں سفر پہ تھے اور میں آیا ہوا تھا اپنے بچے کو چھوڑنے، یہاں پڑھ رہا ہے میرا بچہ۔ حضرت نے روک رکھا تھا اور جب تک آپ آ نہیں گئے، آپ راستے سے کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، یہاں پہنچاؤں۔ تو یہ حسن اخلاق یہی صوفیاء کرام کے ہاں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ کار رہا ہے۔ الحمدللہ ہم انتظامیہ سے جڑے رہے ہیں، درگاہ شریف کچوچھا شریف سے 600 برس کا آستانہ ہے۔ آج جس مثالی پروگرام میں ہم شرکت کر رہے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جو خانقاہ میں درگاہ شریفوں میں جہاں جہاں بھی درگاہیں ہیں وہاں پر ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو شریعت کے بالکل ہٹ کر بہت سی چیز ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگ کا عرس کرتے ہیں تو قوالی کر لیا، کل کر لیا اور لنگر کر لیا، بس اسی تک ہم محدود رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صوفیاء کرام کے پیغامات کو عام کرنے کی، اس پر اللہ کا فضل ہے کہ مجھے یہ بات کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج خانقاہ عارفیہ میں ایک مثالی پروگرام جو صوفیاء کرام کے تعلیمات کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، ہم شکر گزار ہیں حضرت کا کہ انہوں نے اس طریقے کا پروگرام رکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی ساری درگاہوں پر تقریباً حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ کام وقت کی ضرورت بھی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں کہ کچوچھا شریف، اور مخدوم پاک علی رحمت و رضوان کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا تھے، وہاں چلے کی نیت سے آئے، شفا یابی کے نیت سے لوگ آئے اور چلے گئے، شفا پائے، نیز شریف میں نہائے چلے گئے، نہ ان کو ایسی کوئی تعلیمات حاصل ہوئی، پہلے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخدوم پاک کیا تھے۔ ہم نے بارہا اپنے وہاں پر موقع ملا تو اظہار کیا ہے اس بات کا کہ مخدوم پاک وہ شخصیت نہیں تھے کہ صرف آپ کے جھاڑ پھونک کرنے والے آئے اور انہوں نے عدالت کی 3 وقت کی اور حاضری ہوئی اور آپ ٹھیک ہو گئے چلے گئے۔ ان کی تعلیمات پر کوئی کام نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے افسوسناک پہلو ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہاں آنے کے بعد اپنے بچے کا داخلہ میں نے اسی وجہ سے کرایا۔ میں نے سنا تھا اس سے پہلے خانقاہ عارفیہ کے تعلق سے، حضرت کے تعلق سے اور جتنے اساتذہ ہیں ان کے تعلق سے، تبھی میں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم اپنے بچے کا داخلہ عارفیہ میں ہی کرائیں گے کہ ہمارا بچہ اگر یہاں سے نکل کے جائے گا تو صوفیزم کو بڑھاوا دے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑھاوا دے گا۔ اسی لیے میں نے اپنے بچے کا داخلہ یہاں کرایا۔ اور میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ خانقاہوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں کہ صرف چادر و گاگر کی رسم میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم سوچ نہیں پاتے۔ وہ ہونا ضروری ہے، وہ دستور کے مطابق ہونا ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات اور صوفیاء کرام کی تعلیمات پر بھی بات ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ صرف صوفیاء کرام کی جو زندگی تھی اس کو دیکھ کر، چاہے حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ رہے ہوں، چاہے مخدوم پاک رہے ہوں، چاہے وارث پاک رہے ہوں، جتنے لوگ بھی رہے ہیں، تقریباً اگر ان کے پیچھے دیکھا جائے تو آپ کو یہی دکھے گا کہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت دی اسلام کی، اس کے بعد بامشرف اسلام بڑی تیزی سے لوگ ہوئے۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج بھی ہے وہی آستانہ ہے، مگر وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو برائیاں ہیں بڑی بڑی، میں نے دیکھا ہے کہ مزاروں کے تعلق سے اتنا معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک تو من گڑھت فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ اس پر ضرورت ہے کہ تحقیق کے ساتھ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے
اور اس کا جو بہت برا اثر یہ ہوا کہ آج وہ ہمارے عقیدے سے الگ عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ مزاروں پہ جاتے ہیں تو شرک و بدعت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہی لوگ کرتے ہیں جن کو یہ تعلیمات نہیں ان تک پہنچ پا رہی۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے کے پروگرام، یہاں مشائخ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ درگاہ کی چوچا شریف میں اس طریقے کا پروگرام ہم رکھیں اور آپ لوگ کو دعوت دیں اور آپ لوگ تشریف لائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ ابھی عرس ہوا ہے، مجھے اتنا اچھا لگا، میرے مہمان بن کر یہاں کے اساتذہ کرام گئے ہوئے تھے اور عرس میں بہت مصروف رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے ان کی خدمت کا انہوں نے موقع دیا اور ہر جگہ گئے جہاں جانا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں تو بہت بڑا کام ہو سکتا تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے کے جا کے بیان بھی کروں گا اور کہوں گا بھی کہ اتنے لاکھوں لاکھ لوگ آتے ہیں، اس طریقے کے پروگرام ہونے چاہیے جہاں پر ہم خانقاہ عارفیہ میں موجود ہیں اور جتنے لوگ بھی موجود ہیں صوفیاء کرام کے برکات سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان حضرت خلیق اشرف صاحب اشرفی دامت ظلہ العالی بیان فرما رہے تھے۔ یہ اسم و مسمى شخصیت ہیں۔ ہم لوگ عرس کی بھیڑ بھاڑ میں گئے تھے اور انہوں نے جو خلیق ہونے کا ثبوت دیا، اس سے ہم لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہماری پوری ٹیم تھی، حضرت مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب، ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب، حضرت مفتی رحمت علی مصباحی صاحب اور مولانا ذکی صاحب، یہ 5-6 لوگوں کی پوری ٹیم ہم لوگ وہاں گئے اور حضرت نے اپنے خاص قیام گاہ گھر میں ہم لوگوں کا قیام گاہ رکھا اور ہر چیز کا پورا خیال رکھا۔ بھیڑ بھاڑ میں ہم لوگوں کو دیکھ لیا درگاہ شریف کے پاس، تو انہوں نے ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ لوگ بھیڑ میں دب جائیے گا، آئیے۔ پھر وہ AC روم میں لے گئے، اتنی گرمی تھی، بہت پریشانی، اس میں جا کر انہوں نے ہم لوگوں کو سکون سے رکھا اور جانے نہیں دیا جب تک کہ ہم لوگ آرام میں نہیں پہنچ گئے۔ اور جب درگاہ شریف پہ حاضری کا موقع آیا تو باضابطہ اسپیکر سے حضرت نے اعلان کر کے ہم لوگوں کو آگے بلایا اور ہم لوگوں کی حاضری دلوائی۔ اس بھیڑ بھاڑ میں انہوں نے جو نوازشات ہم پہ کی، ہم ان کے ممنون ہیں، مشکور ہیں اور تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں اور آج استقبال ہے اور بہت خوشی ہے کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کیے اور یہاں تشریف لائے۔ ان کے صاحبزادے یہاں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اساتذہ کو بھی اچھی امیدیں ہیں۔ حضرت مخدوم صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے، مخدوم سمنا کی خانقاہ اشرفیہ کچوچا شریف کی نمائندگی ہو چکی ہے۔